بازار میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت کچھ یہ نفس کیا ہے. تو دیکھو پورے سال ہمارا نفس ایک ایسی کثافت میں مبتلا ہو جاتا ہے. رمضان کا کیا مطلب ہے؟ جلانے کا، جو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو جلاتے. در حقیقت یہ مہینہ ہے اپنے نفس کو. السلام علیکم، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. رمضان بنا ہمارا مہمان میں ایک نئے سیگمنٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. اور امید ہے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، انجوائے کر رہے ہوں گے اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آج کی جو ہماری گیسٹ ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے. کیوں اسپیشل ہے؟ جب میں ملاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اسپیشل ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میری آپ کی سب کی پیاری ارم ضیا پیدل کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ارم؟ الحمدللہ. اچھا، ارم کے بارے میں سب کو آپ کو پتا ہوگا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکچرر ہیں. ان کا اپنا یوٹیوب چینل لانچ ہو رہا ہے میوزک ود ارم ضیا، جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. اس سے انشاءاللہ ہم سب بہت استفادہ اٹھائیں گے. لیکن آج جو ہم نے ارم کو زحمت دی ہے، اپنے پاس گیسٹ بلایا کہ بہت سارے سوالات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، وہ ہم ارم سے ڈسکس کریں گے. اس لیے کہ کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری سوچ آ کے ٹھہر جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کا جواب کس سے لیں. کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہمارا جو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ ٹریک، وہ بات جو ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے جواب لینے کے لیے ہم نے ارم کو مدعو کیا ہے. ارم پہلے بھی بتائیے رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ، اور آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ہر پل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. آمین ثم آمین. دیکھیں میں تو بہت شکر گزار ہوں، بلکہ آپ کو بھی اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ارم اس وقت بہت بزی ہیں. مسلسل ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہیں. وہ افطار کے بعد بڑی مشکل سے گھر پہنچتی ہیں، اس میں بھی یہ ٹائم نکال کے آئیں. یہ ان کی محبت ہے. اور مطلب الحمدللہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں بلیسڈ ہوں، اللہ نے اتنے پیارے لوگوں کا ساتھ دیا ہے. ارم مجھے بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں دماغ میں الجھی رہتی. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو رمضان ہے یہ عام رمضان کے مقابلے میں اس میں اور عام رمضان جو ہم آج تک رمضان اپنے گزار چکے ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا صرف سال کا فرق ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے، ایک سال اس لیے پوچھوں تاکہ آپ کا فلو نہ ٹوٹے. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ رمضان گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں لوگ برا بھی مانیں گے، ہمیں کیا نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. تو تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ دونوں چیزوں کا جواب مجھے دیں، تاکہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن مجھے بھی اور میرے دیکھنے والوں کو بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو، وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہیل آپ نے بلایا کہ آپ کی محبت ہے اور آپ نے کہا نا کہ آپ بلیسڈ ہیں کہ آپ کے ارد گرد اچھے ہیں. تو میں ناظرین کو یہاں یہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہر وہ شخص بلیسڈ ہے جو ان کے ساتھ ہے، جو ان کو جانتا ہے. کیونکہ ایک اچھا دل، ایک نیک دل اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے، اور وہ نیک دل آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ نے رمضان کے حوالے سے جو سوال کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں ابھی تک جتنے رمضان ہیں ان سب سے بہت مختلف ان سینس. لوگ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کیا حالت ہو گیا. مختلف ان سینس کہ جو مہنگائی کا سیلاب اور جو پہاڑ، اور بلکہ میں کہوں گی کہ جو مہنگائی کا عذاب اس رحمت والے مہینے میں پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹا ہے، وہ ساری دنیا میں کہیں نہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ مسلم کنٹریز کی میں بات نہیں کر رہی، ترکی میں بھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ کتنی ایک آفت آئی، سیریا میں آئی، لیکن الحمدللہ ان لوگوں نے اس پریشانی کے باوجود بھی مینج کی. بالکل ایسا ہی، اس لیے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ کمانے جن کے ہاتھوں میں ہے وہ سچے ہیں اس مٹی کے ساتھ. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، اور پھر اگر میں نان مسلم کنٹریز کی طرف جاؤں تو اتنی جگہوں پہ سیل رمضان شروع ہونے سے پہلے لگا دی. بلکہ آئی ڈونٹ نو کہ میں ناظرین کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا، رمضان شروع ہونے سے تقریباً 3 دن پہلے 4 دن پہلے لندن کو بالکل سینٹرل لندن کو جیسے وہ اپنے تہواروں پہ سجاتے ہیں، سینٹرل لندن کو اس طرح لائٹس کے ساتھ سجا دیا گیا. اینڈ دیر ور سو مینی اسٹورز جس کے اوپر
50%, 60%, 80% انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر دیے, اور وہ مسلمانوں کی شاپس نہیں ہیں, وہ نان. اچھا کچھ مسلمانوں کا اس پہ یہ کہنا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے کہ جی وہ تو اپنی سیل بڑھاتے ہیں, تو بھیا تم بھی بڑھا لو نا, ہم تو نہیں منع کر رہے, لیکن تم یہ دیکھو کہ ایک اچھا جیسچر ہے, کیونکہ کرونا کے بعد پوری دنیا میں پرابلم آیا, اکنامیکل پرابلم پوری دنیا نے فیس کیا, اور جب کوئی ایسا پینڈیمک ہوتا ہے جس میں پوری دنیا انوالو ہوتی ہے تو اس کا سامنا بھی مل کے کرنا پڑتا ہے, الگ الگ کر کے نہیں کرنا پڑتا. ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا رحمتوں کا مہینہ ہے, اتنا برکتوں والا مہینہ ہے, ایک ایک ساتھ اس کی امید ایسی ہے کہ اللہ رب العزت سے آپ تجارت کر رہے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوا تو چاند رات کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے صدا لگوائی جاتی ہے, فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی نیکی کمانے والا, ہے کوئی جنت کمانے والا. جہنم کے دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, شیاطین کو سمندروں کے اندر زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ شیاطین تو بند ہے, پھر بھی یہ جو بازار میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نفس کیا ہے. تو دیکھو پورے سال ہمارا نفس ایک ایسی کثافت میں مبتلا ہو جاتا ہے. رمضان کا کیا مطلب ہے؟ جلانے کا, جو جلا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کو جلاتے. در حقیقت یہ مہینہ ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کا, کیونکہ اب آپ کو باہر سے بہکانے والا نہیں ہے نا, تو آپ ذرا سی انٹرنل کوشش کرو گے کہ جیسے اگر ہمارے ہاتھ پہ بھی کوئی نشان لگ جائے تو ہمیں ذرا سے رگڑنا پڑتا ہے, اس وقت بھی نفس کو رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ وہ مہینہ ہے, بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, مگر افسوس کی بات یہ کرتے نہیں ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے جتنا, اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے. تو سوچو کہ ہماری تو پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا, کہاں کسی سے بدتمیزی کر جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنی تمام چیزوں کو ریکنسائل کر سکتے ہیں. اور کیونکہ اب جیسے یہ بات میں نے کی اور میرے خیال سے ناظرین نے ریئلائز کی ہوگی کہ مہنگائی کے سیلاب اور عذاب کی وجہ سے یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف ہے, تو ہم کو چاہیے کہ اپنے اپنے دسترخوانوں کے ساتھ جو بھی ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے دسترخوانوں کی بھی فکر کریں. زبردست, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور ہمیشہ جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں, جتنے بھی لوگوں سے ملتے ہیں, وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ کوشش اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں, لیکن اسی کوشش مجھے خود اپنی ذات سے کرنی ہے, اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات سے کوشش شروع کریں. دوسرے آپ سے بڑی پیاری بات کی, یقیناً اللہ تعالی سب کو سمجھ میں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ رمضان گزارنے کا صحیح طریقہ, آپ نے کہا عبادت کا ثواب زیادہ ہے, لیکن ہم شاید ہم روزہ رکھ کے تھک جاتے ہیں, سونے میں زیادہ ٹائم گزار دیتے ہیں. بچے بچیاں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پوری رات ٹی وی لگا لو, کوئی موویز دیکھ لو, کچھ ٹائم تو گزارنا ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے ٹائم گزارنے کا کہ موویز ہیں, نیٹ فلکس ہے, یا پوری رات کرکٹ کھیلا جا رہا ہے, یا مطلب ان کو لگتا ہے کہ جی ایک نارمل لائف اسٹائل ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جب سیل لگتی ہے کہیں, میری جتنی بہنیں بات سن رہی ہیں, کسی بھی برانڈ کی سیل لگ جاتی ہے, ہم انتظار کریں بالکل, اور کوشش ہوتی ہے. اچھا یہ چیز پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, جب بڑے بڑے برانڈز میں سیل لگتی ہے, خاص کر بلیک فرائیڈے کی, تو رات 3 بجے سے 2 بجے سے لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو لوگ اسٹور میں جاتے ہیں تو ان کے پاس خزانہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی باسکٹس بھر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی انتظار کرتے کہ یار کوئی سوٹ بھی پسند ہے, کہتے ہیں یار ابھی نہیں لیتے, اپنی قسمت پہ انحصار کرتے کہ اگر سیل تک بچ گیا تو سیل میں اٹھا لیں گے, کیونکہ اس وقت بڑا مہنگا. رمضان میں بھی تو سیل ہے. اگر آپ یہ سوچیں تو یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت سیل لگاتے ہیں کہ لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے, رحمتوں کا دریا بہا دیا ہے. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا پانی بھرتے ہیں, کتنا اسٹور کرتے ہیں, اور کتنا اسٹور کر کے آگے کی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیونکہ ہر رات اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اور میں کہ ہم کیا افطار کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کیا آج میرا نام ان لوگوں میں ہوگا جنہیں جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھیے, اللہ کے لوگوں سے محبت کیجیے. میں ایک حدیث ضرور سنانا چاہوں گی کہ 2 لوگ ایسے ہیں, یہ 2 حدیث ہیں
کہ ایک تو یہ کہ بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، بڑے بڑے خیرات کرنے والے، بڑے بڑے عالم علم والے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے تو اللہ رب العزت منہ موڑ لیں گے، تو کہیں گے ہمارے رب ہم نے تو اتنے صدقے کیے، اتنی خیرات کی، اتنا علم کیا، تیری راہ میں جان دی، تو منہ موڑ لے۔ میرا رب فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو کہیں گے میرے رب تو رازق ہے، آپ کب بھوکے تھے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا وہ فلاں بندہ بھوکا تھا، تم جانتے تھے، تم نے کھانا نہیں دیا۔ اسی طرح فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا۔ میرے رب تو بارش برساتا ہے، میرا وہ فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ میرے رب تو شفا دینے والا ہے۔ فرمائیں گے میری عیال، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ میری عیال ہے، ہم سب اللہ کی عیال ہے، کہ اس میں سے میری عیال میں سے وہ بیمار تھا، تم عیادت کے لیے نہیں گئے، تو جاؤ آج میں تم سے منہ موڑتا ہوں۔ اور اسی طرح کچھ خوش قسمت ترین لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب لائے جائیں گے تو اللہ رب العزت کہیں گے انہیں میرے سامنے سے ہٹاؤ کہ مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ میرے پیاروں، میں نے تم سے دنیا کو اس لیے دور نہیں کیا تھا کہ تمہیں تکالیف دینے تھی، تمہیں اس لیے دور کیا تھا کہ آج تمہارے لیے جو جنت سجائی ہے تو تم اس کا نظارہ کرو، اور تم نے دنیا میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں تو ان کو ایک بہت بڑی بخشش ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات سن کے شاید بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ اس مجمع میں گھس جاؤ، اور جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، جس نے پریشانی میں تمہاری مدد کی تھی، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ مجمع میں لوگ گھس جائیں گے، اور آج اس دنیا میں ان کی جس نے مدد کی ہوگی، جس نے ان کے بھوکے پیٹ کو بھرا ہوگا، جس نے ان کی کوئی پریشانی دور کی ہوگی، تو بس وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کے ساتھ وہ بھی، کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی، لے جاؤ جنت میں۔ اور جنہوں نے یہ نہیں کیا ہوگا وہ اپنے ہی پسینوں میں گردن تک ڈوب جائیں گے شرمندگی کی۔ تو خدا کے واسطے اس وقت اہل پاکستان کہ 70% لوگ بہت پریشان ہیں، کسی کے گھر میں سحری کرنے کو نہیں، تو کسی کے گھر میں افطار نہیں، کسی کو یہ پریشانی ہے کہ آج گھر جاتے ہوئے بچے نے جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کو افطار کیسے کراؤں گا۔ کچھ کمی کر لیجئے اپنے دسترخوان میں، کچھ کمی کر لیجئے، کیونکہ رمضان عید کی تیاری کا نام نہیں ہے۔ رمضان یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں کو سجا لیں، ہمیں تو روح کو سجانا ہے۔ لیکن ہم گھروں پہ اس مہینے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو روح کو سجائیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ سجانا ہے تو اپنی روح کو سجاؤ، کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے، جسم کو سجانے کا کیا فائدہ، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ اور دیکھو رمضان سے بہت بڑا فائدہ قرآن کی تلاوت، بے شک، کیونکہ مولانا روم نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ اگر تم قرآن کو صرف نظروں سے دیکھو گے تو تمہیں الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم دکھے گا، اگر دل سے دیکھو گے تو محبت دکھے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو رب دکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، کوشش کیجئے کہ قرآن پڑھیے تو روح کی گہرائیوں سے پڑھیے۔ اور جو میری بہنیں ورکنگ ہیں اور ظاہر ہے کچھ اپنی گاڑیوں میں جاتی ہیں، کچھ پبلک بسز میں سفر کرتی ہیں، تو ان کے پاس یہ ایکسکیوز ان کا بڑا جینون ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ گھر پہنچ کے انہیں افطار بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ جو سحری جو افطاری تیار کری ہیں اس کا اللہ رب العزت آپ کو ثواب دے رہا ہے، لیکن گھروں میں جو لوگ ان سے بے انتہا فرمائش کر رہے ہیں تو ذرا سا یہ سوچ لیں کہ وہ بھی انسان ہے جو تھک ہار کے گھر آئے۔ تو میری وہ بہنیں اپنی زبان کو کسی بھی ذکر سے تر رکھیں، 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیں، 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفار پڑھ لیں، اور اللہ کا نام اپنی زبان پہ رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی العظیم وہ ہر موتی کو چنتی رہیں گی، وہ ذکر سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ اور بس میں یہی کہتی ہوں کہ یہ مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے۔ افطار کرتے ہوئے اللہ سے یہ ضرور دعا مانگیے گا کہ اللہ ہم پر
اہل پاکستان پہ اور اہل عالم اسلام پہ اپنا خاص رحم کرم فضل فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور یہ ضرور دعا مانگے گا کہ یا اللہ مجھے میرے پیاروں کے ساتھ یہ رمضان اور اس کے بعد بھی آنے والے بے شمار رمضان نصیب فرمانا، تاکہ میں تیری رحمتوں کو سمیٹ سکوں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ نیکیوں کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، ان کو بڑھا سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے نمبروں سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. صرف ذرا سا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، انداز بدلنے کی ضرورت ہے. وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرے. بے شک اتنا اچھا لگ رہا ہے ارام آپ کی باتیں سن کے. مطلب کہتے ہیں نا ایک اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، اور اس کی ایک برکت ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ بتاتی رہیں، سمجھاتی رہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتی رہیں. اور وہ لیکن ظاہر سی بات ہے ٹائم کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جس دن آپ کو تھوڑی سی اور مطلب فراغت ملے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور بیٹھک رکھنی پڑے گی، وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اس طرح کی اس کا نا موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس طرح کی باتیں ایک ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ایک لگن جذبہ پیدا کرتی ہیں، عبادت ایک شوق پیدا کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے ٹائم نکالنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اور آپ تمام لوگوں نے بھی مطلب مجھے بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اور یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جو ہمیں بار بار سنتے رہنا چاہیے. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ ہیں لیکن وہ ہماری مصروفیات میں دب کے رہ جاتی ہیں یا ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہنے سے، سنتے رہنے سے جو ہے ایک طرح سے ہمارا مائنڈ جو ہے یا دماغ کہتے ہیں ریفریش ہوتا رہتا ہے، اور ہم اس پہ ایزیلی اس کو فالو کر سکتے ہیں. ارم ہمارے ساتھ ہے، پھر انشاءاللہ ان کو دوبارہ بلائیں گے. اور اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل میوزک ود ارم ضیا آنے والا ہے. اس کو میری طرح آپ نے بھی اس کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ایسی پیاری پیاری باتیں ہمیں وہیں سے سننے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے. اللہ